اسلام آباد امن کا مرکز، دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر لگ گئیں۔ امریکی نائب صدر نے مذاکرات میں شرکت کے لیے وفد کے ہمراہ اڑان بھر لی۔ جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے ہدایات دی ہیں، ایران سے مثبت بات چیت چاہتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر قالیباف بھی آج پاکستان پہنچیں گے۔ مذاکرات میں کشیدگی کے خاتمے، جنگ بندی کے خد و خال اور اعتماد سازی کے اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ امن مذاکرات کے لیے اسلام آباد پولیس ہائی الرٹ ہے۔ فل پروف سیکیورٹی کے لیے راولپنڈی پولیس کے 5000 سے زائد افسران اور اہلکار تعینات ہیں۔ ایران کے ساتھ امن معاہدے کے لیے پر امید ہوں، امریکی صدر کا بیان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی بہت معقول لوگ ہیں۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں کمی آئی ہے۔ نیتن یاہو نے فون کر کے حملوں میں کمی کی یقین دہانی کرائی۔ معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکر سے فیس وصول کرنے کی اطلاعات ہیں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اسے فوری طور پر بند کیا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت بحال کرنے پر بات چیت۔ بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت کے لیے عملی منصوبہ تیار کرنے پر اتفاق۔ ایران نے امریکی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ نائب ایرانی صدر کی جنگ بندی ممکن بنانے پر پاکستان کی کاوشوں کی تعریف۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کی ایرانی میڈیا سے گفتگو۔ کہا امریکی بحری جہاز بھی آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں اگر دشمنی پر مبنی طرز عمل اختیار نہ کریں۔ آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے، تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے ایرانی افواج کے ساتھ رابطہ رکھنا ضروری ہے۔ آبنائے ہرمز سے محفوظ راستوں کے ذریعے سفر کو یقینی بنائیں گے۔ مذاکرات کا ہدف اپنی فوجی کامیابیوں کو سفارتی طور پر مزید تقویت دینا ہوگا۔ امریکہ کی دھوکہ دہی والی فطرت کے سبب گہرے شکوک و شبہات باقی رہیں گے۔ امریکہ ایران مذاکرات کوریج کے لیے آنے والے غیر ملکی صحافیوں کے لیے پاکستان نے بڑی سہولت دے دی۔ اسلام آباد آنے والے تمام غیر ملکی افراد کو ویزا آن ارائیول کی اجازت۔ وزارت داخلہ نے مراسلہ جاری کر دیا۔ متعلقہ ہوائی اڈوں پر سہولت ڈیسک قائم کر دیا گیا ہے۔ ایئر لائنز کو بغیر ویزا مسافروں کو بورڈنگ دینے کی ہدایت۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان آنے والے تمام ممالک کے مندوبین اور صحافیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں غیر ملکی وفود کی آمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس میں سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ۔ وزیر داخلہ کی مہمانوں کے لیے فل پروف سیکیورٹی اور شاندار میزبانی کی ہدایت۔ ریڈ زون مکمل سیل کرنے اور کنٹرول روم کے قیام کا فیصلہ۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے بعد اہم مذاکرات کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ اجلاس میں اعلیٰ سول اور سیکیورٹی حکام کی شرکت۔ خطے میں قیام امن کمیشن، پاکستان کے کردار پر عوام کا بھرپور اعتماد۔ گیلپ سروے کے مطابق 82% پاکستانی جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششوں سے آگاہ ہیں۔ 93% شہریوں کی ثالثی کردار کی حمایت۔ 72% نے بھرپور تائید کا اظہار کیا۔ 88% شہری عالمی تنازعات میں پاکستان کے فعال کردار کے حامی ہیں۔ 80% پاکستانی جنگ بندی کے بعد مستقل امن کے لیے پر امید ہیں۔ پاکستان کی بھرپور کوششوں سے جنگ بندی۔ ملک بھر میں یوم تشکر منایا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین۔ فضا میں پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج۔ سندھ میں کفایت شعاری مہم کا آغاز۔ سندھ کے تمام اضلاع میں دکانیں، مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ کراچی سمیت ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں یہ اوقات رات 9 بجے تک ہوں گے۔ احکامات ہفتے کے 7 دن نافذ العمل ہوں گے۔ تنور، ڈیری شاپس، بیکریز، میڈیکل سٹورز، لیبارٹریز، کلینکس، ہسپتالوں اور پیٹرول پمپس بھی پابندیوں سے مستثنی قرار۔ ہوٹلز، ریسٹورانٹس اور فوڈ آؤٹلیٹس کو صرف شام 7 بجے سے رات 11:30 بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی۔ ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے سروس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ شادی ہالز کو رات 8 بجے سے 12 بجے تک تقریبات منعقد کرنے کی اجازت دی گئی۔
سانحہ گل پلازہ سندھ حکومت کا عدالتی کمیشن کی رپورٹ پبلک کرنے کا فیصلہ۔ عدالتی کمیشن نے گل پلازہ آتش زدگی میں مختلف سرکاری اداروں کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ کارروائی کی بھی سفارش۔ سندھ حکومت گل پلازہ عدالتی کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں ریسکیو اداروں کی ری اسٹرکچرنگ کرے گی۔ پاکستان کو متفقہ آئین ملے 53 برس مکمل۔ ملک بھر میں یوم دستور منایا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے یوم دستور پر پیغامات۔ 1973 کے آئین کو ریاستی ڈھانچے کا بنیادی قانونی سیاسی فریم ورک قرار دیا گیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ آئین عوام کی منتخب پارلیمنٹ کی تخلیق ہے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو اس کے معمار اعظم تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آئین کو عوام اور ریاست کے درمیان مقدس معاہدہ قرار دیتے ہوئے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ، پارلیمانی جمہوریت، قومی اتحاد اور ترقی خوشحالی کے تسلسل کے عزم کا اعادہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مشکل حالات ہوں یا ترقی کے مواقع، آئین ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آئیے آج یوم دستور پر تمام پاکستانی مل کر ایک عہد کریں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ یوم دستور آئین و قانون کی بالادستی اور عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا دن ہے۔ قومی اتحاد اور یکجہتی ہی۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی حلف اٹھانے کے بعد پہلی بار لاہور آمد۔ جاتی عمرہ پہنچے نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی۔ سندھ میں پارٹی پوزیشن اور مستقبل کے لائحہ عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ کی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف سے بھی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ کراچی سیف سٹی پروجیکٹ فیز 2 کے لیے بھرتی کی منظوری۔ منصوبے کو شہری سلامتی اور جرائم کے تدارک کے لیے ناگزیر قرار دے دیا۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سیکیورٹی نظام کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ۔ کراچی میں 2300 سے زائد سمارٹ کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ ANPR، چہرہ شناخت، ٹریفک مانیٹرنگ، موبائل سرویلنس یونٹ اور ڈرونز شامل ہوں گے۔ منصوبے کی مجموعی لاگت 9.98 ارب روپے ہوگی اور اسے 12 ماہ میں مکمل کیا جائے گا، جبکہ باقاعدہ آغاز مئی 2026 میں متوقع ہے۔ بچوں اور خواتین کی ہراسمنٹ روکنے کے لیے اہم اقدام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب سائبر کرائم یونٹ کے قیام کی منظوری دے دی۔ بچے اور خواتین ورچوئل پولیس اسٹیشن پر شکایت درج کرا سکیں گے۔ سائبر کرائم یونٹ فرنٹ ڈیسک اور PKM ایپ پر بھی شکایت درج کی جا سکے گی۔ پنجاب آن لائن سیفٹی ایکٹ 2026 کے ابتدائی مسودے پر کام شروع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سائبر کرمنل کی سرخوبی کے لیے پرو ایکٹیو اپروچ اپنانے کی ہدایت۔ سوشل میڈیا مانیٹرنگ اور سرویلنس کے لیے انٹیلیجنس سسٹم بھی قائم کیا جائے گا۔ کہا سائبر کرائم بہت بڑا چیلنج ہے، نئی نسل کا تحفظ چاہتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان۔ وفاقی حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی ہفتہ وار قیمتوں کا تعین آج کرے گی۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول فی لیٹر 70 سے 78 روپے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل 90 سے 100 روپے تک سستا ہونے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن وزیر اعظم شہباز شریف کی مشاورت سے حتمی منظوری دے گا۔ حکومت کو لیوی اور ٹیکسز میں رد و بدل کا اختیار حاصل ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے عوام کو ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی کی لہر۔ پاکستان ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح 1.93% بڑھ کر سالانہ بنیاد پر 12.15% تک پہنچ گئی۔ 28 اشیاء ضروریہ مہنگی، جبکہ 8 سستی ہوئیں۔ 15 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ ٹماٹر، LPG، آلو، پیاز، انڈے، گوشت، بریڈ اور دہی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جبکہ لہسن، کیلے، چکن، گندم، گھی، کوکنگ آئل اور دال ماش سستی ہوئیں۔ پاکستان کی مؤثر سفارتکاری پر عالمی سطح پر پذیرائی، بھارت میں مایوسی اور مودی حکومت پر تنقید کی لہر۔ گودی میڈیا بوکھلاہٹ کا شکار۔ عالمی جریدے دی اسٹریٹ ٹائمز کی بھی مودی حکومت پر کڑی تنقید۔ سنجے جھا اور ششی تھرور سمیت بھارتی شخصیات کا بھی پاکستان کی امن کوششوں کا اعتراف۔ بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز اور دیگر میڈیا کی مودی سرکار پر شدید تنقید۔ راہل گاندھی سمیت اپوزیشن رہنماؤں نے مودی کی ڈپلومیسی کو ناکام قرار دے دیا۔ ماہرین کے مطابق بھارت عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو گیا۔
जिम्बाब्वियन टीम 29 अप्रैल को कराची पहुंचेगी। नेशनल बैंक स्टेडियम में 6 वाइट बॉल मैचेस का शेड्यूल है। 3 वनडे मैचेस आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप का हिस्सा, जबकि 3 टी20 मैचेस भी खेले जाएंगे। सीरीज विमेंस टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी में अहम करार। पाकिस्तान वुमेन्स टीम आइंदा आयरलैंड में सह मुल्की सीरीज में हिस्सा लेगी।